السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ عبداللہ کے مرنے کے بعد چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کا بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ہمارے رسول اور پیغمبر ہے، جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی جب ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ پیدائش 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 برس کے بعد بھی سب گھر والوں کو اس بچے کی پیدائش ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ پرورش: سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماں آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی اکلوتی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ دیہاتوں سے عورتیں آتی اور شریف بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک جن کا نام حلیمہ تھا اور جو حوازن کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تھی، مکہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے لے گئی۔ 6 برس کے سن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حوازن قبیلے میں پرورش پاتے رہے۔ بی بی آمنہ کے پاس آپ 6 برس کے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ماں بی بی آمنہ نے اپنے پاس رکھا۔ اوپر پڑھ چکے ہو کہ آپ کے پردادا یثرب کے رہنے والے ہیں۔ نجار کے خاندان ان سے تھی۔ بی بی آمنہ آپ کو لے کر کسی سبب سے مدینہ آئی اور نجار کے خاندان میں 1 مہینہ تک رہی۔ بی بی آمنہ کی وفات: 1 مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئی تو کچھ منزل چل کر بیمار ہوئی اور ابوا کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئی، یہیں دفن ہوئی۔ کیسا افسوسناک واقعہ تھا! سفر کی حالت تھی، ساتھ نہ کوئی یار، نہ مددگار، نہ مونس غمگسار۔ ایک ماں اور اس کی دنیا سے سدھاری بی بی آمنہ کے ساتھ کے وفادار لونڈی ایمن تھی۔ وہ حضرت کو آپ کے ساتھ لے کر مکہ پہنچی۔ عبدالمطلب کی پرورش اور مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبدالمطلب کے سپرد کیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ کی پرورش شروع کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ کی خاطر کرتے تھے۔ عبدالمطلب کی وفات: عبدالمطلب اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس کی عمر تھی۔ ان کو وہ رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخر اس کو آپ سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائے۔ مکہ کے قبرستان میں، جس کا نام حجوان ہے، دفن ہوئے۔ ابو طالب کی پرورش: چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڑ پیار سے پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے، ان کا ناز اٹھاتے۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کے سامان لے کر شام کے ملک جا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چچا اپنے اکلوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے کر چلے، پھر کسی وجہ سے راستے سے واپس کر دیا۔ جب آپ کی عمر 12 برس کی ہوئی تو آپ بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہ دی گئی تھی، البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ جوانی کی عمر کو پہنچے۔